آپ مجھے پہلے پرچہ دیتے میں بات کرتا، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے۔ رسالت مآب علیہ السلام کی روح مبارک نکالی گئی۔ پھر میرے بھی دوستو ایک بنیادی طور پہ بات سمجھیں، رسالت مآب علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ قبر مبارک میں پیغمبر کریم کو رب نے زندگی دی ہے۔ آپ کہیں گے روح ڈالی گئی یا نکالی گئی؟ بابا روح ڈالی جائے یا نکالی جائے، روح کے تعلق سے بندہ زندہ ہوتا ہے۔ سنے میں توجہ سے سمجھانے لگا ہوں، بعض اوقات روح نکل جاتی ہے، بندہ پھر بھی زندہ ہوتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، روح نکل جاتی ہے، بندہ پھر بھی زندہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سورۃ زمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ رب فرماتے ہیں جیسے سونے والا سوتا ہے نا، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیں نیند میں انسانی روح جسم میں ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں ہوتی۔ تو جب روح نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں بندہ زندہ نہیں ہے، تو اگر ابا جی سو جائے تو اماں جی کو عدت میں بٹھا دو، کہیں گے جی نہیں، روح نہیں ہے لیکن تعلق سے زندہ ہے۔ اور بابا پیغمبر کریم کی قبر مبارک کی زندگی بھی تعلق ہے، روح ہے۔ اور سوال اٹھے گا، کوئی سونے والے کی روح تو نظر آتی ہے، نبض چلتی ہے، سانس آتا جاتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، وفات والے کا تعلق دکھاؤ۔ اور اب قرآن کریم آپ کو بھول گیا؟ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 رب کریم فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا آخرت کی زندگی پردے میں ہے اور پردے والی چیزیں نظر نہیں آتی۔ اوکے، اس پر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ جمعہ کی 2 اذانیں ہیں یا 1 اذان ہے؟ بابا جمعہ کی 2 اذانیں ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے صحابی خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کے دور میں جمعہ کی دوسری اذان شروع ہوئی، ان التعظیم الثانی امرہ عثمان حین کثر اہل المسجد۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں۔ آپ کہیں گے پھر حضرت عثمان نے شروع کی تو ہم کیوں مانے؟ اور بابا مشہور حدیث ہے، مسند احمد کی جمعہ کے خطبے میں سنتے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جیسے نبی کی سنت مانے ویسے ابوبکر عمر عثمان کے فیصلے کو مانے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ مسنون ہے، ہم اس کو باندھتے ہیں۔ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت ہے؟ سنن نبی داؤد جلد اول کتاب الصلاۃ، حضرت علی کی روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ فرمایا نماز کی سنتوں میں سنت ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھو اور ناف کے نیچے رکھو، اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جماعت کی نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھیں، جہری اور سری۔ میرے دوستو قرآن کریم سورۃ نمبر 7 سورۃ اعراف آیت نمبر 204 رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو 2 کام کرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور زبان سے چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تب تمہارے اوپر رحمت آئے گی۔ تو بھائیو جو غور سے سنتا ہے وہ چپ تو ہوتا ہے، تو پھر اللہ نے 2 حکم کیوں دیے ہیں کہ غور سے سنو اور چپ رہو؟ تو غور سے سننے والا تو چپ ہوتا ہے، 2 حکم کیوں ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں خصوصاً ابو البرکات نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرمایا نمازیں 2 ہیں، اللہ نے حکم 2 دیے ہیں۔ ایک نماز جاری ہے جس میں امام اونچا پڑھتا ہے، حکم ہے غور سے سنو، اور ایک نماز سری ہے جس میں امام آہستہ پڑھتا ہے، حکم ہے زبان سے چپ رہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا، کیونکہ صحیح حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں شرح معانی الاثار میں، حضور نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام پڑھے گا مقتدی کا پڑھنا ہو جائے گا۔ تو جب حضور پاک کی صحیح حدیث ہے، اللہ کا قرآن ہے، تو ہمیں اس کے اوپر انشاءاللہ ایمان ہے۔ تعویذ لینا دینا کیسا ہے؟ بھائی تعویذ ایک علاج کی قسم ہے، ہو شرعی، اس میں قرآن حدیث کی بات ہو، غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو، تو تعویذ یہ ایک علاج ہے۔ آپ ڈاکٹر سے علاج کرا لیں یا پیر سے تعویذ لے لیں تو علاج تو جائز ہے، اس پہ کیا پرابلم ہے؟ کوئی تعویذ اس لیے تھوڑی لیتا ہے اجی میں کو کبر فرشتے کچھ نہ آکھیں تعویذ لے ہوتا ہے، کوئی اس لیے لیتا ہے؟ بھائی تعویذ اس لیے لیتا ہے میری دکان ٹھیک تھی وے تے پتر ٹھیک تھی وے تے گھر ٹھیک تھی وے تے برکتہ تھی وے صحیح تے خوشی ملے، تو یہ علاج ہے، آپ علاج کرا لیں، چاہے آپ اپنے سر کے ٹھیک کرنے کے لیے پیناڈال کھا لیں یا آپ تعویذ لے لیں، اللہ خیر صلی اس پہ کیا پرابلم ہے؟ وہ کہتے ہیں لکھ کے دینا جائز نہیں ہے۔ میں کہا چاچے مجھے یہ بتا کعبۃ اللہ کے غلاف پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا برکت کے لیے یا نحوست کے لیے؟ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں برکت کے لیے۔ میں نے کہا قرآن کی آیت کعبے کے غلاف پہ لکھے برکت ہے، پیر صاحب آپ کو قرآن کی آیت کاغذ پہ لکھ دے، ادھر برکت نہیں ہے؟ عقل سے سوچنا چاہیے۔ مفتی صاحب امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟
امام کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جس سے وہ اپنی بیوی کے خرچ بھی پورے کر سکے اور ٹھاٹ سے زندگی گزار سکے. ٹھیک ہے جی ہاں, جتنی اپنے پتر دی نوکری لویں ویلے تنخواہ دی امید رکھیں دے اتنی شو دے امام کو دیتی کرو. جی ہاں, عجیب دنیا ہے آج کل. پتہ نہیں اماموں کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. اور خدا کے بندے, میں نے ایک بندے کو دیکھا اس دن, سر پہ اس نے وہ نہیں ہونے کیا دیں حضرت, وہ جنرل مسلح پڑتا ہے, نہیں پھوترے, وہ پھوترے والی ٹوپی پائی بیٹھا ہے, وہ بالکل فضول قسم کی ٹوپی. میں نے کہا ٹوپی کیوں لی؟ نماز پڑھنے کے لیے. میں نے کہا اچھا ایک منٹ ادھر. وہ آیا, میں نے کہا یہ آپ کی پاؤں کے اندر جوتے ہیں ماشاءاللہ, جوگرز ہیں, کتنے کے لیے ہیں؟ اتنے 1000 روپے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. ایسے پوچھتا میں جب سر پہ, میں نے کہا ٹوپی کتنے کی ہے؟ مسیح جو چاہتی. میں نے کہا خدا کے بندے سن, اور پاؤں کی جوتی سے تو سر کی عزت زیادہ ہونی چاہیے. اے حال ہے. اور خدا کے بندے, ایک گھر میں رہنے والا جو عام سا مزدور بھی ہوتا ہے نا, اس کی منتھلی آمدن کتنی ہے؟ کم از کم 30 سے 36 ہزار روپے آج کے دور کی بنتی ہے. امام مسجد کو تو 6000 دے کر ٹرکا دے دے. اس کے لیے تو تھوڑا ترتیب دیکھا کریں. ٹھیک ہے, امام کو اعزازیہ دیا کریں. نماز اثر اول وقت میں پڑھیں یا دوسرے وقت میں؟ بابا دوسرے وقت میں پڑھیں. یہی چیز جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے. حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں 3 مزدور ہیں. ایک مزدور صبح سے ظہر, ایک ظہر سے عصر, ایک عصر سے مغرب کام کرتا ہے. لیکن جو عصر سے مغرب والا ہے اس کو اجرت بھی ان 2 کے برابر ملتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کا ٹائم تو زیادہ, اس کا ٹائم تو تھوڑا, اسے اجرت ان کے برابر کیوں ملی؟ فرمایا امت محمدیہ سے پہلے امت موسیٰ, امت عیسیٰ, پھر امت محمدیہ آئے ہیں. جتنی ان کی تنخواہ ہے ان کو وقت زیادہ ملا, تنخواہ اتنی ملی ہے. امت محمدیہ کو عصر سے مغرب تھوڑی جتنی عمر ملی ہے, انہیں عمر تھوڑی ملی ہے, تنخواہ ان کے برابر اجرت ملی ہے. یہ حدیث ہے. اس حدیث کو دیکھیں امام حنیفہ کہتے ہیں تو پھر عصر کی نماز مثل ثانی میں بنتی ہے. کیوں؟ امت محمدیہ کو وقت چھوٹا ملا ہے. اگر تم مثل اول میں پڑھو گے تو پھر امت عیسیٰ والوں کی وقت زیادہ بن جائے گا, امت موسیٰ کا معاملات سے بڑھ جائے گا. حالانکہ وہاں بڑھنے کی بات نہیں ہے. لہٰذا عصر مثل ثانی کے بعد ہے. اس پر اور بھی دلائل موجود ہیں. خواب کی تعبیر, خواب میں بندہ مر جائے, میرے خیال میں اس کو زندگی ملے گی انشاءاللہ, کیونکہ خواب کے معاملات سمجھنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہاں کی موت ہوتی ہے, بلکہ وہاں کی موت زندگی بھی کہلا دیتی ہے. یہ تو پورا خط لکھ کے بھیج دیا ہے, وہ پوری ترتیب کے ساتھ. بیٹا مختصر سوال لکھا کریں. حضرت جی انجینئر یہ کہہ رہا ہے. او خدا کے بندے, انجینئر علی مرزا کو سننے والوں تمہاری مت ماری گئی ہے. اوہ تم نے, وہ مکینیکل انجینئر ہے, گاڑی بنوانی ہو نا, گاڑی دا ریڈیٹر کی میں بڑھاونا ہے کہ انہیں تو پوچھو. وہ مکینیکل انجینئر ہے, وہ عالم نہیں ہے, حافظ نہیں ہے, قاری نہیں ہے, مفتی نہیں ہے, محدث نہیں ہے, مفسر نہیں ہے, فقیہ نہیں ہے, خانقاہ میں پڑا ہوا بیٹھا ہوا نہیں ہے. وہ تو آج تک مدرسے دی لیٹرین ہی صاف نہیں چکی تھی. لوگ اس سے دین پوچھنے جاتے ہیں. اور تم نے گھر بنوانا ہو تو انجینئر سے پوچھو, گاڑی بنوانی ہو تو انجینئر سے پوچھو, دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھو. پتہ نہیں مولویوں کے نام لکھ کے بھیجتے ہیں, نام نہ لکھے مسئلہ لکھا کریں. جنت میں بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کس کو ملے گی؟ کیا کو دنیا کشا لبھی ہے؟ اپنی دنیا شادی تھی بھی میرا پوتر تک بیوہ تے بدل کا دی فکر ہے. اور خدا کے بندے, بیوہ عدت گزارے گی, اپنے خاوند کو ملے گی جنت میں. اللہ دونوں کو جنت عطا فرمائے. اور طلاق یافتہ نے اگر کہیں اور نکاح کر لیا ہے تو اسی کو ملے گی جس کے ساتھ اس کے نکاح میں فوت ہوئی ہے. اگر وہ مختلف جگہ اس کے نکاح ہوئے ہیں تو جنت میں اس کو اختیار دیا جائے گا. جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ دنیا میں اچھا بیہیویئر رکھے گا, بیوی اسی کو اپنائے گی. ہوں انہوں نے یاری لا کر. جی ہاں, عجیب دنیا ہے کہ وہ حال ہے. حضرت میں ایک آدمی کہہ رہا تھا, میرے شاگرد ہے, میں نے کہا میرا کل سفر ہے, تو مجھے کہتے ہیں مجھے بھی لے جائیں. میں نے کہا میرے ساتھ بیگم ہے. کہتے ہیں اپنی بیگم ہے؟ میں نے کہا بیگم اپنی ہوتی ہے, میں دیزال کو اپنی بیگم نہیں رکھتا. کہ ہنی مون پہ جانا کیسا ہے؟ بیوی کے ساتھ. میں نے کہا جائز ہے, شرط ہے اپنی ران نہ ہوئے, گوانڈی دی نہ ہوئے. تو یہاں بھی بھائی ایسے ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شادی شدہ مرد عورت جنت میں اکٹھے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ بحال ہی حال ہوگا.
ختم نبوت کی بات میں نے کر دی ہے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.